ایک ایسا عظیم الجسامت پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ کوہ مخ میں پائے جانے والا ایک طاقتور پرندہ جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی، لیکن جب اللہ کے ایک پیغمبر نے اسے بد دعا دی تو پھر اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا اربوں کی کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں اپنا وجود رکھتا تھا؟ اور وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا سامنا اس ذیوق آمد پرندے سے ہوا؟ ہماری اس دنیا میں نہ جانے کتنی مخلوقات اور حیرت انگیز راز پوشیدہ ہیں جس کی جھلک ہمیں قدیم اساطیری کتابوں میں جگہ بجگہ ملتی ہے۔ انسانی تاریخ میں کئی عجیب و غریب قسم کی مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہوئیں جن پر انسانی دماغ کا یقین کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن وہیں ان کی معلومات ہی ہمیں ان کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ ان عجیب الفطر مخلوقات میں ایک نام عنقا کا ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز بہت دور دراز تک ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے عنقا پرندہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو ایسے اٹھا لیتا تھا جیسے ایک چیل چوہے کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں عنقا جب ہوا میں اڑتا تھا تو اس کے پروں سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے بجلیاں گرج رہی ہوں یا زور کا سیلاب بہہ رہا ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ نے ایک پرندہ پیدا فرمایا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے جیسا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندوں کو پیدا کیا ہے اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ بس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ روایتوں کے مطابق عرب کے شمال میں اس وقت اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے مخ کہا جاتا تھا۔ ان پہاڑوں میں کثرت سے جانور اور پرندے رہتے تھے جن میں عنقا پرندہ بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پر سال میں 1 مرتبہ ہی آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا اور ایک مرتبہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ نہ مل سکا۔ لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے اہل رس کے علاقے میں آ گیا اور ایک بچے کو اٹھا لیا اور پھر کچھ دنوں بعد ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس زمانے میں اہل رس کی طرف ایک نبی مبعوث کیے گئے تھے جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا، اور لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام سے عنقا پرندے کی شکایت کی اور حضرت حنظلہ نے عنقا کے لیے بد دعا کی جس سے عنقا پر آسمانی بجلی گری اور وہ جل کر ہلاک ہو گیا اور پھر دوبارہ کبھی اس نسل کا پرندہ اس دنیا میں نہ دیکھا گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ اہل رس قوم کو اہل رس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جہاں وہ آباد تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ان سے پہلے کی قوم یعنی قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل رس اسی کنویں سے پانی پیتے، اپنے مویشی سراب کرتے اور اس کنویں سے ہی کھیتی باڑی کرتے تھے، اس لیے انہیں اہل رس کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام البس تھا۔ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو شیطان اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا اور اہل رس کے لوگوں نے اس بادشاہ کے مردہ جسم سے یہ آواز سنی کہ میں نہ کھاتا ہوں اور نہ مجھے موت آئے گی اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ لہٰذا اہل رس کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور بادشاہ کے اس مردہ جسم کی عبادت کرنے لگے۔ بس اللہ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا جن پر خواب میں وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ حضرت حنظلہ نے رس کے لوگوں کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس میں روح نہیں ہے بلکہ شیطان اس کے جسم کے اندر داخل ہو چکا ہے تاکہ تم لوگوں کو گمراہ کر سکے، لہذا شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اہل رس یہ باتیں سن کر حضرت حنظلہ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو ان لوگوں نے شہید کر دیا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔ لہذا اس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اگلے ہی دن وہ کنواں بھی خشک ہو گیا اور قوم کے لوگ کئی دن پیاس سے بدحال رہے، فصلیں سوکھ گئیں اور کچھ ہی عرصے میں وہ تمام کے تمام لوگ مر گئے۔ درندوں نے وہاں حملہ کر کے سب لاشوں کو کھا لیا اور اس طرح یہ سرسبز علاقہ وحشت ناک داستان میں بدل گیا۔ بعض مفسرین عنقا کو صرف ایک کہانی کا افسانہ قرار دیتے ہیں اور زمانہ قدیم میں اس کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دنیا کے بہت سارے اساطیروں، لوک کہانیوں اور کلچرز میں عنقا کا ذکر مختلف ناموں سے ملتا ہے۔ قدیم مصر کی تاریخ میں عنقا کو بینو نام سے جانا جاتا ہے جس کی فنکاری آج بھی مصر کے عظیم کھنڈرات میں نظر آتی ہے۔
یہ بھی مانا جاتا ہے کہ قدیم مصر میں انکا کا ایک مندر بھی موجود تھا جس میں سال میں ایک مرتبہ یہی پرندہ اس مندر میں آیا کرتا تھا۔ ہندو مذہب میں انکا سے ملتا جلتا ایک پرندہ گرودا کا ذکر ملتا ہے جسے ہندوؤں کے دیوتا وشنو کی سواری مانا گیا ہے جو اس کائنات میں کہیں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہندو میتھولوجی میں گرودا پرندے کو پرندوں کا راجا کہا گیا ہے جس جسم انسان کی طرح ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں اور پنکھ ایک باز کی طرح ہوتے ہیں۔ اور چائنا کے لوگوں کی بات کریں تو وہاں کی کہانیوں میں انکا جیسا پرندہ کوان ہے جس کے بارے میں چائنیز کہانیوں میں کہا گیا ہے کہ یہ پرندہ نہایت ہی سریلی آواز نکالتا تھا اور یہ جس شہر کے اوپر سے گزر جاتا وہاں خوشحالی آ جایا کرتی تھی۔ اسی طرح یہودی صحیفوں میں زز نامی ایک پرندے کا ذکر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ جنت کے ایڈن نامی جگہ پر رہنے والے پرندوں میں ایک پرندہ تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہاں بھیجا گیا، جبکہ گریک اور رومن کی میتھولوجی میں گریفن نامی ایک پرندے کا ذکر موجود ہے جس کا سر شیر کی طرح اور باقی جسم پرندوں کی طرح کا ہے، جسے کنگ آف دا بیسٹ کہا گیا ہے۔ یونانی گریفن کو دولت اور خوشحالی کی نشانی قرار دیتے تھے۔ گریفن شمالی پہاڑوں میں رہا کرتا تھا جہاں قدیم یونانیوں کے مطابق اپولو دیوتا سال میں ایک مرتبہ ظاہر ہوا کرتا تھا اور یہ پرندہ ان کے خزانوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ایک اور دعوے کے مطابق جب سکندر اعظم دنیا فتح کرنے نکلا تو اس سفر کے دوران اس کا سامنا اسی پرندے سے ہوا جسے سکندر اعظم نے پکڑ کر قید کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سکندر اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر 7 دنوں کے لیے ایک سفر پر بھی روانہ ہوا تھا۔ اتنی ساری تہذیبوں اور علاقوں میں انکا کے متعلق کہانیوں سے اور اتنی ساری پینٹنگز اور بے شمار مورتیوں کے مجسمے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایسی مخلوقات زمانہ قدیم میں واقعی ایک وجود رکھتے تھے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان تب ہی اس چیز پر یقین کرتے ہیں جب اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہاں تک کہ ڈائناسور کو بھی ہم نے تب مانا جب زمین پر تلاش کے بعد اس کے باقیات یعنی ہڈیاں ملی، لہذا ممکن ہے کہ کبھی ہمیں اس پرندے کے بھی باقیات مل جائیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ انکا کا وجود ایک سچی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔